اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا خادم قاری محمد عدنان صدیقی آج ایک بہت ہی پیارے عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ کافی دنوں تک ویڈیو نہیں بنائی، کچھ طبیعت ناساز تھیں۔ آپ دوستوں کی دعاؤں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اللہ کریم نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے۔ دوبارہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ دوستو، جو بندہ کہتا ہے میرے رزق کے اندر بہت تنگی ہے، میرا رزق جو ہے وہ گھر کے اندر کماتا بہت ہوں، اتنا کماتا ہوں کہ لاکھوں کما رہا ہوں، لیکن برکت نہیں ہے، کثرت بہت ہے، برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ خاص کر کے عمل ہے کہ دین جو ہے نا دین اسلام، سبحان اللہ، یہ بہت ہی پیارا دین ہے۔ اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ایک ایسی نعمت ہے نا، اگر ہم دیکھیں نا، جب ہم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں نا، نعمتوں کا شمار کرتے ہیں، تو یقین جانیں کہ حقیقت یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے جو ہے وہ یہ اسلام ہے، دین ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے۔ حقیقت کے اندر اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہمارے پاس سب کچھ بھی ہوتا، تو پھر ہماری اس دنیا پر آنے کا مقصد حل نہیں ہونا تھا، نہ اس جان نہ اس جان کے اندر۔ تو ہم خوش نصیب ہیں دوستو کہ رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا، جہاں پر اللہ کریم نے ہمیں اتنے اعلیٰ نعمتوں سے نوازا، وہاں پر اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام جیسی اعلیٰ نعمت بھی عطا فرمائی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی بھی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ اور سبحان اللہ، حضور کے جو غلام ہے نا، فرمایا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو، بات دوسری طرف چلی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر جس نے عمل کیا ہے نا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر آپ کی زندگی کو جس نے نمونہ بنایا ہے، خدا کی قسم اس کی زندگی جنت بن گئی ہے۔ دیکھیں، آج 1400 سال کے بعد سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو انسان بیٹھ کر پانی پیتا ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پینے والے سے 1000 درجے بیماریوں سے بچتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، اور کئی معاملات کے اندر، داڑھی شریف کے اندر سنت مبارکہ کے بارے میں آج سائنس ثابت کر رہی ہے 1400 سال کے بعد کہ جو انسان داڑھی رکھتا ہے، جس شخص نے داڑھی شریف جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس کو چہرے کا کینسر جو ہے وہ 70% اس کو چہرے کا کینسر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے جو ہے اس عمل پر جو ہے وہ لگایا اور یہ عمل کیا، اور حضور نے ایک داڑھی مونڈا ہوا شخص دیکھا تو حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے دیکھ کر چہرہ کیوں پھیر لیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے اپنی داڑھی کیوں منڈوائی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے مالک نے، اس کا مالک یہودی تھا، اس نے کہا کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ تم داڑھی منڈواؤ، تو میں نے داڑھی منڈوائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال کے اندر آ گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے مالک نے تو کہا ہے کہ داڑھی رکھو، میں تو داڑھی رکھوں گا، میں تو داڑھی رکھنے کا حکم دوں گا۔ تو دوستو، حضور کی ہر بات، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور نعمت سے کم نہیں ہے۔ انہی نعمتوں سے ایک نعمت کا آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ جس شخص کے گھر کے اندر جو ہے وہ رزق کی تنگی ہو، برکت نہ ہو، بے برکتی ہو۔ آج کل تو حقیقت یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اب دیکھیں نا، آج ہمارے لیے نکاح جو ہے وہ سنت ہے، لیکن سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ نکاح ہمارے لیے بن چکا ہے، شادی بن چکی ہے، اپنے بچی کی شادی جو ہے وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو مشکل اتنا بنا دیا۔ یہ حضور کی سنت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نکاح کے اندر جتنا خرچہ کم ہوتا ہے، جتنا خرچ جس نکاح کے اندر کم ہوتا ہے، اللہ کریم اس کے اندر اتنی برکت رکھتا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان، ہم پڑھ تو کلمہ رہے ہیں، لیکن ہم نیک کام بھی، ہم سنت کو بھی جو ہے وہ اتنا ہم نے مشکل کر دیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر یہودیوں کے اور عیسائیوں کی
اور ہندوؤں کی رسومات جو ہیں وہ شامل کر لی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے سارے معاملات شادی کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، صرف کس وجہ سے بھی ساڑھا ناک رہ جائے یار میرا ناک رہنا چاہیے تھا، میری بستی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ وہی لوگ تمہارے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی جاتی مرتبہ کیا کہہ جاتے ہیں، یار کھانے ہی نمک زیادہ سی، یار مٹھا صحیح نہیں سی بنے ہویا، یار گرمی تھوڑی ایسی، یار شادی حاضر چھوٹا سی۔ یہ دوستو، یہ اصل جو ہے یہ ریئلٹی ہے، یہ ہماری عوام ہے، یہ ہمارے دوست احباب ہیں، یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہماری شریکہ برادری ہے، جس کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے بندوں کو راضی کیا۔ ہم نے اصل پوری تو حضور کی سنت کرنی تھی۔ میرا تیرا بیٹا جوان ہوا، میری تیری بیٹی جوان ہوئی، تو ہم نے حضور کی سنت پوری کرنی تھی، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ تو نے اور میں نے اپنے جوان بچے اور بچی کی شادی کو جو ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا، اتنا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل بنا دیا کہ ہم نے جو ہے وہ پہلے تو کئی سال تک اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو بوڑھا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے، آج کل اس دور کے اندر آپ دیکھیں، بچہ بچی جو ہے وہ بچہ 13 سال 14 سال کا جوان ہو رہا ہے، بچی 10 سال کی، 9 سال کی بچیاں جوان ہو رہی ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ بچی کی شادی تم کب کر رہے ہو؟ 32 سال، 33 سال، 35 سال، 40 سال، 42 سال۔ اور ہمارا دیہاتی ماحول ہے، ہمارے علاقوں کے اندر ابھی تک جو ہے وہ کافی جو ہے وہ شہروں سے جو ہے وہ الگ ماحول ہے۔ ابھی 70-80% تو ہمارے دیہاتی بھی جو ہیں وہ کافی آگے نکل چکے ہیں، لیکن اس میڈیا کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر ابھی تک وہ پرانی رسومات یا وہ بزرگوں کی تعلیمات جو ہیں وہ باقی ہیں، وہ موجود ہیں، کہ وہ اپنے بچہ بچی جوان ہوتا ہے تو حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے بچے بچی کی جو ہے وہ شادی کر دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم یہ دیکھیں کہ ایک شادی ہوتی ہے، ہم ایک سنت حضور کی پوری کرنی ہے نا، تو ایک سنت پوری کرنے کے لیے ہم نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، ہم نے کتنی گناہگاری کی۔ ہم ذرا اگر غور کریں کہ ہم بات دوسری طرف نکل گئی ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں آج یہ بات جو ہے نا وہ مکمل کر دوں، یہ بات کر دوں، کیونکہ بڑا میں اگلے دن ایک نکاح پڑھایا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے دیکھا، شروع سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم خود خوش ہوتے تھے، ہمارے خاندان کے اندر شادیاں ہوئیں، معاملات ہوئے، ہم نے دیکھا اور ہم نے حیران ہونا اور دیکھنا، جہاں پر زیادہ ڈھول باجا ہونا، جہاں پر زیادہ ناچ گانا ہونا، خوش ہونا۔ تو اب سمجھ آئی ہے، جب بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہیں نا، بزرگوں نے جو ہے وہ بزرگوں کا دامن ہم نے تھاما ہے نا، جب بزرگوں کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سر پر آیا ہے نا، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو ہے وہ سمجھ دی ہے۔ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم جب بندے سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا، جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، عقل دے دیتا ہے۔ اصل عقل یہ ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ آ جائے، وہ اس بات کو سمجھ جائے۔ دوستو، شادی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بیٹی والے جو ہیں کئی سال ہر سال وہ جوڑتا ہے، وہ باپ جو ہے اس وجہ سے اکثریت حلال کمانے والے بھی حرام شامل کر رہے ہیں۔ کی کرا جی، مجبوری ہے، تیاں دا پیو ہاں، تیاں دا بیاہ نہیں کرنا، ہن کی کریے؟ سرکاری ملازم تے ہاں گزارا ہوندا ہے، روٹی پانی گزارا ہوندا ہے، لیکن جے میں تیل نہ کڈنا گڈی چوں تو پھر میرا گزارا نہیں ہوندا، کیوں میں دھی نوں اپنے جناب ایک نمبر جڑا ہے نا او فرنیچر دینا ہے، سارے تو اعلیٰ فرنیچر دینا ہے، میں اس نوں کپڑے سارے تو اعلیٰ دینے نے، میں جناب پھر نک تے رکھنا ہے نا۔ پھر ساڈے فلانے میرے بھرا نے بچی دی شادی کیتی ہے تے قاری صاحب وہ بینک سی ملازم سی تے جناب اس نے کسی شے دی کمی نہیں آنتی۔ ایک تو دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے ہم اپنے معاملات بہت خراب کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہم صرف اپنی ناک، اپنی عزت، نام نیاز عزت رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ اتنے معاملات، حرام معاملات ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ دوستو، ہماری ساری زندگی صرف اپنے، اگر ہم غور کریں نا تو ہماری جو ہے وہ ساری زندگی اپنے بچے بچیوں کی شادی، اپنے مکان بنانے اور ان کاموں میں کرنے پر نکل جاتی ہیں اور ان کاموں کے لیے رہ جاتی ہیں۔ اور پھر جب شادی ہوتی ہے تو وہ لاکھوں روپیہ جو تو نے اور میں نے حرام حلال مکس کر کے کماتے رہے، حرام و حلال کی تمیز بھی نہ کی۔ اب دوستو،
وہ लाखों रुपया एक ही दिन के अंदर हमने खर्च कर दिया और हर किस्म का खाना हमने बनाया। कोई खाना दुनिया का ऐसा नहीं था, कोई खाना हमारे पास पाकिस्तान का ऐसा नहीं था जो मौजूद नहीं था। हमारे टेबल पर हमारे हर डिश होनी चाहिए, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि यार मिठा घट सी, यार फलानी डिश नहीं सी है, यार फलानी शय नहीं सी है। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस कि तेरी और मेरी नज़र उसी शादी हाल के बाहर बैठी गरीब की बच्ची जो एक बर्तन हाथ के अंदर लिए बैठी है कि मुझे भी रोटी का नवाला दे दो, मुझे भी खाना दे दो, मुझे भी थोड़ा सा सालन दे दो, मैं भी अपना पेट भर लूँ। तुझे और मुझे वो बेटी नज़र ना आई। अफसोस कि तुझे और मुझे वो बेटा, वो मेहनत मजदूरी करने वाला, वो जो बाहर जो है वो कागज़ उठाकर अपनी बहन बेटी का पेट पाल रहा है, वो खड़ा नज़र ना आया। अफसोस कि तूने और मैंने अपनी इज्जत की खातिर लाखों रुपए खर्च कर दिए और फिर नतीजा क्या निकला कि जनाब वो जो सामान बनाया था सारा कुछ जो है फिर उन लोगों के अंदर जिनके कपड़े तो बड़े साफ़ थे, जिनके जनाब जिन्होंने अपनी मूँछों को तो बहुत आओ ताओ दिया हुआ था, और जिनके अंदर जनाब बहुत गरूर और बहुत घमंड था, और वो जो रोज़ गोश्त खाने वाले और रोज़ बोटियाँ खाने वाले और रोज़ जनाब जो है वो अच्छे अच्छे पकवान जो है वो तनावल करने वाले वही बंदे हमने देखा कि जब शादी का खाना खुला तो वो इस तरीके से भागे, इस तरीके से दौड़े, इस तरीके से वो लिपके कि जनाब इस तरीके से तो जाहिल भी खाने के लिए ना भागते, इस तरीके से तो जनाब जानवर भी जो है वो खाने की तरफ जो है वो ना जाते। लेकिन अफसोस कि उन्होंने खाया, आधा खाना खाया, हर प्लेट के अंदर इतना इतना जो है वो सालन डाल लिया, इतनी इतनी चीज़ें चावल डाल लिए, इतनी इतनी, और फिर उस रिज़्क़ को ज़ाया किया। ऐ मेरे दोस्त, पहले तो ये याद रख, जो सारी ज़िंदगी तूने हराम हलाल कमाया, हराम मिक्स किया उस हलाल के अंदर, इस रात इस दिन के लिए, इस रात के लिए, नाक रखने के लिए कि मेरा नाक रह जाए, और फिर वही तेरा खाना, और फिर अगर तूने हलाल के अंदर हराम मिक्स नहीं किया तो फिर तो ज़्यादा तुझे अफसोस होना चाहिए। और ऐसे गरीब माँ बाप भी हैं, ऐसे बाप भी हैं बेचारे जिन्होंने सारी ज़िंदगी मजदूरियाँ करके, सारी ज़िंदगी जो है वो मेहनत करके, मुशक्क़त करके, कि वो ऐसे बाप, ऐसे गैरतमंद बाप कि जो सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करते रहे और उनके हाथ जो हैं वो लोहे की तरह सख्त। क्यों? क्योंकि वो बेटी का बाप था, उसे कमाना था, उसे जोड़ना था। उसने कभी ख़ुद तो खाना दाल से घर में खाया, कभी उसने फाका किया, कभी उसने चटनी से खा लिया, कभी उसने जो है वो रात वाली बासी रोटी सुबह खा ली, गुजारा कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बेटी का बाप था। लेकिन आज ज़रा उस बेटी के बाप के दिल पर आप देखें ज़रा, क्या छुरियाँ चल रही होंगी, उस बाप को क्या परेशानी होगी, क्या दुख होगा देखकर कि यार वो लाखों रुपया जो मैंने इतनी मेहनत से कमा कर अपने इन बहन भाइयों के लिए, अपने इन अजीज़ व अकारिब के लिए जो है वो एक एहतमाम किया, तो उसमें से इन्होंने कितना खाना जो है वो ज़ाया कर दिया, ज़िया कर दिया, अल्लाह की नेमत का ज़िया, और फिर वही सारा खाना वो कूड़ेदान के अंदर जा रहा है। दोस्तों, इस चीज़ ये बहुत सारे मौजू हैं मेरे पास जिनका मुझे दर्द है, जिनकी मुझे तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कार साहब ये तनकीदी बातें आप जो, मैंने कहा जी तनकीदी बातें नहीं है, हकीकत ये है कि इस वजह से हमारा मुआशरा जो है ना, हमने जो है, हकीकत ये है कि हमने जो है वो लोगों को जो है ना, मौलवी हजरात ने, उलमा ने आपस के अंदर जो है वो लड़ाने का काम शुरू कर लिया। हमने जो है वो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आप फरमाते हैं, हाजिर हो नाजिर हो, नूर व बशर हो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। फरमाया तू हाजिर व नाजिर की बात करता है, तू नूर व बशर की बात करता है, अरे तू तो शुक्र कर उन्होंने तेरे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है। 15 शाबान की रात आ रही है, शब बारात की रात आ रही है, फरमाया तू शुक्र क्यों नहीं करता कि उस मालिक ने पर्दा डाला हुआ है, तेरे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है। तू और मैं कितने गुनहगार हैं। पहली उम्मतों ने एक एक गुनाह किया तो फरमाया कि उन पर अज़ाब आ गया। कौम लूत ने एक गुनाह किया, कौम समूद ने एक गुनाह किया, कौम आद ने एक गुनाह किया, दोस्तों कौम नूह ने एक गुनाह किया, उन पर अज़ाब आ गए। किसी के चेहरे बिगड़ गए, किसी की बस्तियाँ उल्ट दी गईं, कहीं पानी का अज़ाब आ गया, कहीं पत्थरों का अज़ाब आ गया। दोस्तों, हम देखें कि हमारे ऊपर, हम हुजूर की उम्मती ज़रूर हैं, लेकिन हमने कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमने नहीं किया, कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती, हम नाशुक्री कर रहे हैं, हमने कौन से ऐसे मामलात हैं जो नहीं हमने किए।
لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ حضور جو ہے آپ کو جو ہے حضور پر نور شافع یوم النشور، آپ کی رحمت کی وجہ سے حضور کو رحمت للعالمین بنایا نا، میرے محبوب کی رحمت للعالمین کی وجہ سے آج ہم پر جو ہے وہ اس طریقے سے عذاب نہیں آ رہا۔ لیکن دوستو اگر ہم دیکھیں تو یہ کرونا وائرس جو ہے، یہ وبا، یہ ہمارے اوپر یہ عذاب ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مسجدیں بند ہو رہی ہیں، یہ کچھ عذاب ہے اور کچھ سازش ہے، اور ہماری مساجد بند کی جا رہی ہیں، ہمارے مدارس بند کیے جا رہے ہیں۔ اب پھر رمضان المبارک آنے والا ہے تو پھر جناب کہا جا رہا ہے کہ جی رمضان شریف کے اندر جو ہے وہ مساجد بند کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے پاس تو اس بارے میں معاملات نہیں ہیں، اتنا علم نہیں ہے کہ یہ وائرس ہے، بیماری ہے مکمل 100% یا 100% سازش ہے یا 50% وائرس ہے 50% سازش ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی اللہ کریم ہمیں حضرت فاروق اعظم جیسا دعا کریں کوئی حاکم عطا فرما دے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی حاکم وقت عطا فرما دے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی حاکم جو ہے اللہ کریم عطا فرما دے کہ جب آپ آئے تو زکوٰۃ کے منکر ہوئے۔ آج تو لوگ حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں نا، تب لوگ صرف زکوٰۃ کے منکر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ جو نہیں دے گا، فرمایا اس کے ساتھ صدیق اکبر جو ہے وہ جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ تو دوستو میں اپنی بات چھوٹا سا ایک وظیفہ تھا، لیکن دل کا درد جو ہے وہ ابھی میں مکمل آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا، مکمل بیان نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ میں اسی موضوع پہ انشاءاللہ اس کے بعد ایک ویڈیو جو ہے وہ میرا دل ہے میں بناؤں گا۔ رزق کی برکت کے لیے دوستو جو میں عمل آپ کو بتانے لگا تھا وہ عمل یہ ہے کہ جو انسان روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح نکالتا ہے، ایک تسبیح رات عشاء کی نماز کے بعد نکالتا ہے، اللہ کریم اس کے رزق کے اندر بے بہا بے شمار اضافہ کرتا ہے۔ دعا ہے وہ تنگ دست نہیں رہتا، دعا ہے اللہ کریم دوستو ہمیں رزق حلال کمانے کی، رزق حلال جوڑنے کی، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں حرام کاموں سے بچائے، رب ذوالجلال ہمیں غیر شرعی رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر کے اندر وہی عرض التجا، اگر کسی دوست نے کوئی جو ہے وہ استخارہ کروانا ہو یا کسی بھی دینی یا دنیاوی مسئلے کے اندر جو ہے وہ مشورہ کرنا ہو تو وہ ہمارے جو ہے وہ نمبروں پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اور آخر کے اندر دعاؤں کی التجا ہے، آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، دعا ہے اللہ کریم امت مسلمہ کو جو ہے غیرت عطا فرمائے، حمیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔